بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو زی اسلامک ٹی وی کی جانب سے محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر کلک کریں۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ پھل کھایا جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو منع فرمایا تھا، اور وہ پھل کھانے کی وجہ سے حضرت آدم اور اماں حوا کو زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کی قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ دوستو، یہ معاملہ اس قدر بڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگی تو وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین محترم، پھر اسی واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر مجھے قتل کرے گا، صرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہ کے ساتھ آؤ۔ چنانچہ اس دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس پر آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب حابیل علیہ السلام کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا، اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔
کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ پیارے ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیث علیہ السلام کی بشارت ملی۔ حضرت شیث علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن سے ہی ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی اور حضرت شیث علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ جب حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ اماں حوا ان کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ دوستو، اس حوالے سے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی، ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھیں، جبکہ قابیل کی آل اولاد کے اندر مرد خوبصورت نہیں تھے، جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا، اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین کی لوگ میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے، آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ دوستو، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دیا کرتے تھے۔ یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایت میں سے کوئی روایت سنو، نہ ان کی تصدیق کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت سے ہو گئی تھی جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت اور اپنی بہن اکریمہ کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر کے اس نے اپنی آل اولاد پیدا کی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔